میں حضور کی چونکہ میلاد شریف کا موضوع ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیاں کے بڑے میلاد اللہ پاک نے قرآن مقدس نیچے انبیاء کے میلاد انہوں نے پیدائشوں کے تذکرے قرآن پاک موجود ہیں۔ نہ صرف ایک نبی بلکہ سیدہ مریم کا میلاد بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ مکرمہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے بڑا تذکرہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، بلکہ قرآن میں 30 پارے پڑھ کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جناب ابراہیم، سیدنا موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام، انہوں نے بڑے تفصیل تذکرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے تفصیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن تو لے کے قرآن اللہ پاک نے نبیاں دے تذکرے پڑھے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر ہوتا رہے، نبیوں کے تذکرے زندہ رہنے چاہیے۔ باقی قرآن کی متعدد آیات جنہوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذکر کرنا تھا حکم فرمایا۔ اللہ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محمود ابراہیم کا ذکر کرو، وہ بڑے سچے کے سچے رسول تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ محمود مریم کا ذکر کرو، سیدنا موسیٰ کا ذکر کرو، حضرت ابراہیم کا ذکر کرو، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ چل دیے ہمیں نبیوں کو پڑھتے فرمایا ہزاروں سال بیت گئے، لیکن اللہ پاک جب نے کہ ان نبیوں کا ذکر قیامت تک زندہ رہنا چاہیے۔ ان نبیوں کی تحریش ہوئی جنہیں بڑے معتبر پیغمبر ملے اور جنہوں نے حضور علیہ السلام نے شب معراج تمام انبیاء کو مقام سے نشانہ فرمایا ہے، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء ممتاز اور شب معراج حضور فرمانے میں سب سے آسمان کے بیت المعمور کے حضرت ابراہیم نے ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ حضور کا میلاد ہے کہ حضرت ابراہیم حضور کے دادے لگا حضور کے اجداد میں جب میں سرکار کا میلاد حضرت ابراہیم تو بڑی رغبت سے عرض کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1500 قبر مسیح حضرت ابراہیم کا قبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے ہجرت در ہجرت کروائی۔ عراق بھی جب پیدا ہوئے، عراق بھی جو نمرود نے ٹکر ہوئی عراق میں، وہ جو ہجرت فرما کے مصر آئے، مصر بھی جو ہجرت کر کے فلسطین آئے، فلسطین بھی جو ہجرت کر کے شام ملک شام آئے، یعنی آپ نے ہجرت در ہجرت فرمائی اور آپ بڑے طویل العمر سے حضرت ابراہیم بعض تفصیلی روایات کے مطابق آپ کی عمر 250 سال، حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 250 سال، اور ایک روایت 220 سال، کم از کم میری عمر کی روایت 150 سال۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی میں نکلے سن نمرود کے ملک جو ہجرت کر کے جب شام آئے نا
کہ مفسرین فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے آئینہ دیکھا، آپ نے جب آئینہ ملاحظہ فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیچ مبارک میں ایک بھی کالا بال باقی نہیں، سارے بال چکے ہوئے۔ آپ نے دل اس خیال ہے اللہ اکبر، جوانی سی جدوں میری نمرود کا نسل ہوئی، جوانی میں ہجرت کی تھی، میں مصر آیا، فلسطین آیا، ساری حیاتی میری اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ گزر گئی کہ میری کی اولاد ہی کوئی نہیں، نہ میری کوئی دھی ہے، نہ میرا کوئی پتر ہے، وہاں میرے چٹے ہو گئے کہ دنیا کے سدا بیٹھ نہیں رہنا، اور دنیا تو ٹر جانا کہ میں جب اکھاں میٹھڑیاں نے کہ میرا تو نام لینے والا بھی دنیا میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ مفسرین کے دل جب یہ خیال آیا سی اس وقت آپ کی عمر مبارک 80 سال 80 سال تمام 20 مبارک کے بعد سے میں ہو چکا اور تین پتر کوئی نہیں، دل میں خیال آیا کاش میرا کوئی پتر ہوتا، کاش اللہ میرے پتر کو نبوت عطا فرماتا، اور کاش میرے خاندان میں یہ نبوت کا چشمہ جاری رہتا۔ یہ دل میں خیال گزریا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پتر منگیا، بیٹا طلب فرمایا، اس آرزو نہ کہ میرا ذکر باقی رہنا چاہیے۔ آپ نے جب دعا مانگی اللہ پاک نے وہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ پروردگار مینوں سامنے بیٹا میرا سامنے بیٹا عطا فرما۔ لفظ قرآن کا بھی دعا کے حاضری پروردگارا مینوں اپنی جنابوں سامنے میرا صالحین، میرا پتر نہیں مانگیا اللہ پر، میرے پتر نے مصیبت بھی پڑ جانے والا، میرے پتر مجھے میرے ماں پیو نے مرد میں دعا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بھی مولا مان کے پہ کرنا ہے کہ دینا ہی پھر صالحین میں چل گئی۔ کوئی سامنے بیٹا عطا فرما، یہ استحقاق کی بنیاد سے نہیں ہوتی، رائٹ ہوتے نہیں ہوتی بھائی جڑا حق کے تھی اگر اپنا حق طلب کرو جو جیڑی چیز حق تو وقت ملنا رائٹ کوئی نہ ہو، استحقاق نہ ہو کہ مل جائے کہ پھر ادا ہے میری ادا ادو ہوتی جب کسی اتنے پیار آ جائے، کسی نے بہن آ جائے، ترس آ جائے، پیار کہ بندہ ادا کرتا ہے کیا میں تمہیں فلانی چیز میں تمہیں یہ بات کی فلانی چیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مولا میرا پتر نہیں مانگتا، میرا پتر نہیں، مولا عطا کرنا کسی عطا ہوئے، اچھا ان کا ہو رہے کہ عطا تو ایک عطا ماں تم رسول خدینا دونوں جو رسول دوے لینا تینا جڑی عطا ہے عربی زبان میں کہہ رہے
جی دے کے چیز واپس نہیں جا سکے. مثلا تسی کسی چیز دے دو تو مانگ بھی دے دے آنے کاٹو میری چیز جڑی واپس کر وہ جی چیز واپس ہو جائے نا وہ کہ تو انہاں عطا کہنے جڑی دے کے واپس نہ نہیں جائے. قرآن کی اللہ نے حضور نے فرمایا کہ انا اعطینا الکوثر کبھی واقعہ کہ اسی کوثر عطا کر تکبیر تو انہاں کی عطا ہے انہوں کہنے جڑی دے کے واپس نہ نہیں جائے. ایسا کرم جو نفس ہے ہبہ عربی زبان کے اندر عطا یا اللہ نے سالے پتر عطا فرما 80 سال عمر سے جواب نہیں ہوا. ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. فرمانے حلیم مندر کہ اللہ آمد پڑھے اللہ کے محبوب سوال کریں کہ اللہ کو بینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کے ارے ہاتھوں کے چہرے کے ہاتھ نہیں پھیرے. اللہ پاک فرمانے میں ایسا اس سے پتر کی بشارت دے چھا. ابراہیم کو حلیم بیٹے یہ جو کہ زبر والی پھیر ہے ایک ہی پھیر کے اہل علم میں اگلے الفاظ تحقیق جب کسی عمل کا فوری رد عمل مقصود ہوئے کہ اہل لغت اس جملے میں پھیر رہا ہوتا ہے فوری رد عمل جب مقصود ہوئے کہ زبر والی پھیر ہوتی ہے. ایک آئے جو کہ زبر والی پھیر ہے یہ مانا ہے کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وہ جو رد عمل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے پتر کی خوشخبری دے دی. اللہ نے ترسایا نہیں ارشاد نہ کرے پیغمبر نے بشارت دیتی حلیم بیٹا میرا بیٹا نہیں کہ غلام حلیم. حلیم یہ مطلب حلیم بیٹا رقیق القلب منکسر المزاج فرما بردار مطیع الانکار. حلیم بیٹا رقیق القلب بیٹا سارے نیاز چکانے والا بیٹا. اللہ کریم نے فرمایا حلیم پتر بن گیا ابھی ایسا پتر بن گیا کبھی چھری کھلے بھی لگائے گا تو حکم نہیں کرے گا. جتھے جتھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی خوشخبری انہوں نے داد دی اوتھے بشارت بشرنا اساں بشارت پورے قرآن شریف میں جتھے جتھے کسی نبی کا میلاد ہے نبی کی پیدائش اوتھے بشارت کا لفظ ہے خبر کا لفظ میں حالانکہ ہے
سینے کی تہاڈی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس خبر کو اللہ نے بشارت نہ کر دی۔ جتنے جتنے نبی نے میلاد نہیں کرے نا وہ خبر نہیں، وہ بشارت۔ مثلا دیکھو نا قرآن آیات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کی خبر دی تھی، حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی نا میرے بعد انہیں آنا ہے، میرے بعد وہ شان والا رسول آنا ہے کہ خبر اس پہ سنو قرآن۔ اللہ کریم فرمانے لگا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بشارت دیتے ہوئے شان والے رسول۔ سبحان اللہ، حالانکہ ہے خبر ہے لیکن اللہ کو بشارت نہ تبدیل کر دے۔ قرآن کو یہ دستا ہے کہ دنیا میں کوئی یہ بچہ پیدا ہوئے نا عام یہ خبر ہے، کسی نے پتر ہوتا ہے، کسی نے پوترا ہوتا ہے، کسی بادشاہ کا پتر ہوتا ہے، کوئی ولیعہد پیدا ہوتا ہے، یہ خبر ہے۔ عام ماں کے گھر پتر پیدا ہوئے یہ خبر ہے کہ جب نبی دنیا میں جائے تو خبر نہیں، یہ بشارت ہے۔ نبی کا میلاد خبر نہیں، بشارت ہے۔ اہل علم نے فرمایا وجہ ہے خبر اور بشارت میں یہ فرق ہے۔ خبر کی تعریف ہے خبر 50% سچ نہیں ہو سکتی، 50% جھوٹ بھی ہو سکتی۔ کبھی بھی کسی خبر سنتے ہو نیوز سچی نہیں ہو سکتی، جھوٹی بھی ہو سکتی۔ باقی آج کل خبریں نہیں جھوٹی ہیں، اخباری خبریں، ٹی وی خبریں، اسی چلو جو حوصلہ نہیں ہے سونے پاکستان ترقی کر رہے کہ جھوٹیا کام شمار ہو حضرت مسلمانوں کو پہلانی جھوٹ ہو، خبر سچ نہیں ہو سکتی، خبر جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اہل علم کہنے میں بشارت انہوں کہنے میں جڑی جھوٹی ہو سکتی ہے، بشارت نہیں سچ۔ خبر کبھی کبھی ہنسیاں اور روانی چھڑ دی، روزیاں اور ساتھی چھڑ دی، ہنسیاں اور روانی چھڑ دی۔ خبر بے بندہ بڑا خوش بیٹھا سی کہ فلاں ناسا کرے گنا ڈیتھ میسج خبر آ گئی، موت کی روڑ لگ گئی۔ خبر کبھی کبھی روندیاں ہساندی کہ ہسدیاں رواندی۔ اہل علم نے فرمایا بشارت ہوئے کہ رواندی نہیں، ہساندی ہساندی۔ بشارت اس کام نہیں، بشارت میں کہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کریم فرمانے وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت کی قریب پتر کتنی عجیب گل ہے، مفسر کیا ملیں گے جب اللہ نے بشارت دی تھی ادو 80 سال عمر تے جب اسماعیل پیدا ہوئے ادو حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال، 40 سال بعد اس بشارت کا اظہار ہو گیا۔ 40 سال پیغمبروں کی عمر اور مدد نکالے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی مضبوط احسان، مضبوط صبح نبی عام بشر کی زندگی بھی بھی ممتاز ہو گل بڑی گاجر پر لگا ہو گیا نا 120 سال نبی عام بشری زندگی بھی ممتاز ہو ممتاز کو ساڑھے سرکار حضور کی عمر مبارک ہے 1 سال۔ میں درد دسنا ہے ایسی ترقی یافتہ قوم جب بڑی بڑی ترقیاں ہوتی ہیں رنگ برنگی نظاموں کی وٹامن صحت مند نظاموں کی 63 سال کی عمر میں ہر بندہ ہے وہ چند تبدیلیاں آ جاتی ہیں، مثلا وہ بال تقریباً ساری چٹے ہو جاتے ہیں 63 سال کیوں نہیں ہوتا ہے نا وہ بینائی متاثر ہو جانا اینک لگ جانا 63 سال کی عمر سے 90% بندیاں کے دانت نکل جاتے ہیں، زیادہ تک نکل جاتے ہیں۔ لیکن حیرت کی گل ساڑیاں سردارہ کی عمر 63 سال میرے مصطفیٰ کا ایک بھی دندان مبارک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، شہید ہونا پتھر بجنا الگ تھا نکلے حضور کی ریس مبارک بالکل 57 بیٹے والے 57 اور 3 تو بعد حضور کی زلفاں بھی چٹے والے 63 سال کی عمر میرے مصطفیٰ مستعد کے
تابعدم تازہ دم سرکار کو عالم غزوات کے بھی حصہ لے رہے ہیں اور حضور کی مصروف ترین زندگی ایک دلیل اس گل دی ویکھنے کہ بھاویں بشر ہوندے نے لیکن دوویں بشراں وچوں ممتاز ہوندے حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں پتر ہو گیا ہے. یہ تفصیلی روایت ہے کہ آپ میرے مانگنے چڑھنے پہ قرآنی آئے تھے حضرت ابراہیم نے الفاظ کی پتر مانگنے لگے. آپ دعا کر رہے اسما ابراہیم کا لفظ ابرو کا پڑھ ایل کا معنی معبود عربی الہ الہ کا معنی معبود اور ابراہیم کی ایل کا معنی معبود. ایلی میرا معبودہ یعنی ربا اسما میری سون میرا معبودہ میری سون اسما میرا ربا میری سون پتر دے اللہ سون ربا. اچھا اسما یہ عربی کا لفظ ہے سمے اسما جو سیغہ عمل ہے اسما سن سن یا رسول اللہ اسما قالنا انہوں نے حضور سے سنو اسما قالنا سن ربا معبودہ سن پتر دے ایسی لفظ ایلی اسما جب اللہ نے سنی کہ پتر کا نام ہی رکھ لیا اسماعیل. یہ وہ لفظ ہے جو دعا بولتے معبودہ سن پتر دے پتر دے ربا سنی پتر دے. جب اللہ نے سنی کہ پتر کا نام ہی رکھ لیا اسماعیل. یہ ہمارا ربا سن اسماعیل کا کی مانا ربا. اہل علم نے آخیا یا سرکار یہ جب پتر نہیں سی دونوں کی جملہ ٹھیک سی ربے ربا سن تے ہن جو سن لئی تو ہن جو سن لئی پتر تے دے دیتا سن تیرا نام رکھ لیا کہ ربا سن. یہ ہوگا نے سوال پیدا ہوتا ہے نا یہ ربا سن جو ادو سی جب پتر نہیں سی تے ہن تے رب نے سن لئی پتر تے دے دیتا ہے. یہ نام ہی رکھ لیا کہ ربا سن. اہل علم کہہ رہے قربان جائیے پیغمبر کی فصیلت ہوتی. حضرت ابراہیم نے ایویں نام نہیں رکھیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ سی میرا پتر ملیا ہے. اللہ پاک نے جڑا حکیم بیٹا دیتا ہے ایک وقت آنا ہے ہجرت جدوں کرنی ہے ایک بیٹے نے حجاب پی جانا ہے. ایک وقت آنا ہے میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے بیت اللہ تعمیر کرنا ہے. ایک پتر نے نال رل کے اللہ کا گھر بنانا ہے. انہیں تارا ڈھونا ہے کہ میں پتھر چھوڑنے نے میں خانہ اعتبار تعمیر کر کے رب کو محمد کے میلاد دیا دعا منگنیاں نے. میں کبھی ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ تیرا کعبہ میں تعمیر کر دیتا ہے تیرا حرم میں تعمیر کر دیتا ہے حجر اسود میں لا دیتا ہے خانہ کعبہ میں دیواریں چڑھ دیتیاں نے تیرا حرم بنا دیتا ہے اور پاس بانے حرم تو بھیج دے. میں آپ کو محمد کی تمنا کرنی ایک پتر نے کہنے آمین آمین ادھر ناری رکھ رہے ہیں پاس کون محمد عطا فرما. اللہ سن محمد صدقے حضور نے میلاد کی تمہید یارو صورت نجات بن گئی. دیکھو صورت نجات صورت نجات بن گئی صورت نجات بن گئی. آقا تم ملے تو بات بن گئی. یا رسول اللہ تم ملے تو بات بن گئی. پہلے ان کی ذات پہلے
پھر یہ کائنات بن گئی. چہرے کی چمک سے دل بنا. حضور کا متجلا چہرہ نورانی مکھڑا سکا. چہرے کی چمک سے دل بنا اور صبح سے رات بن گئی. اللہ کریم فرما دے ایسا بشارت ہے. حلیم پندردہ کے حلیم بیٹا بطن حاجرہ بچوں سیدہ حاجرہ کے بطن مبارک میں جناب اسماعیل ملا. اگر اسماعیل حاجرہ کے بطن سے پیدا گزارش ہے کہ بائبل میں حضرت ابراہیم نے 4 شادیوں کا ذکر ہے. بائبل 4 ازواج مطہرات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 بیویوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے. ایک تو زیادہ. اور حیرت کی گل ہے حضرت سلیمان کے بارے میں 1000 ازواج تو بھی زیادہ بائبل میں ذکر ہے. آپ کی ازواج اتنا بھی اللہ کے نبی نے تعدد ازواج کے باوجود یہ مستشرق ہے نا جو یورپ کے تاریخ نگار یہ ساری سرکاروں کا صرف لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 بیویوں کا ذکر بائبل ہے. قرآن میں جن کا ذکر کیا سارا یاترا جن واقعات کا تعلق ہے. اللہ پاک نے حاجرہ کو پتر دے دیتا. 120 سال عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جناب اسماعیل کا میلاد ہو. تسی اندازہ کرو کہ 120 سال کی عمر جو پتر بھی ہو جنہیں متھے کے نبوت چمکتی نظر آ رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جناب اسماعیل کے نام. بہت زیادہ پیار کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ بارو تبلیغ کر کے انہیں چھٹے حاجرہ کے کمرے میں کہ یہ تبلیغ واسطے نکلتے ہیں کہ حاجرہ کے کمرے میں جو بات نکلتے ہیں پتر کی وجہ نہ جنہیں خود کیا کہ حاجرہ نہ نکاح کرنا بس اکاس آئے پسیلی جیلس ہو سارا دن جب قابط اور حسد پیدا ہو کہ ابراہیم نے انہاں میرا کبھی حال بھی نہیں پوچھا. ایک وقت سی میرے نال ایویں توجہ فرماندے سن تے حاجرہ نے نام پتر ہو گیا کہ میری قابل کوئی قدر و قیمت نہیں. ایک مرتبہ بی بی سارا حضرت ابراہیم نال آپ نے کچھ جھگڑا کیا گھریلو امور. سیدنا ابراہیم نے فرمایا سارا میں اللہ کا رسول ہوں میرے سکون قلب کی ضرورت ہے کہ بڑا بندہ ذہن اچھا نہیں باہر جانا تو مشرقہ نے میرے سننا گھر آنا تو تیریاں گلاں سننا سارا تو کی چاہیے. مفسر کہنے سارا نے آخیا چیسو کرے پوچھیا جنہیں کی چاہیے کہ سنو تو میں کی سارا نے سامنے بٹھا کے انہوں نے دسو مینو تسی ہجرت کر کے آئے ہو نہ تھوڑے اگے نہ پتہ سی نہ پیچھے نہ میں بادشاہ زادی کہ میں بھائی میں کبھی جو تہاڈا انتخاب نہیں کیتا مہاجر کو اپنا خامن بنایا تو سب نے آخیا بت پرستی چھاڑ دے میں تہاڈے کہنے تے تہاڈے خدا تے کی ایمان آندا فرمایا درست تو سب ہجرت کی میں پیو دا تخت ٹھکرا دیتا تہاڈی خاطر کیا درست نہیں فرمایا درست. سارا نے آخیا میں ہر دکھ سکھ میں تہاڈی شریک رہی ہوں کہ اج میری تسی اے میری تاریخ قدر ہے مینوں پوچھیا نہیں نا میں کی چاہنی ہاں میں یہ چاہنی ہوں کہ حاجرہ نو گھروں کڈو میں برداشت نہیں کر سکتا حاجرہ نو کڈو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان اور منہ کر کے رکھی مولا ایک ہی تماشا ہے اینیاں دعاواں دے بعد پتر دیتا ہے کہ یہ بھی کہتی گھروں کڈا. حافظ تو آواز آئی ابراہیم جو سارا کہندی ہے اسی بھی یہ وچ راضی ہاں اینو کڈو. سیدنا ابراہیم نے جواب مولا پہلا میں سکھاں لائیاں پتر بھی 40 سال امید کر رہے ہیں کہ پتر دیتا ہی کیوں کروں ڈالوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر یہ حضرت ابراہیم کا بھی پھر مرتبہ اور مقام میرے سے قال ربه أسلم قال
گردن چکا دے یہ میرا ایسا بندہ ہے وہ بندہ میرا فرما بردار بندہ ہے یہ نہیں پوچھتا یا اللہ نتیجہ کی نکلے گا میں کہنا میں چک جا تو میرا بندہ کہتا ہے مولا کوئی کی نہیں تے گہنے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کے پتھر رکھ کے کہ اللہ نے حکم کی تعمیر کی دو اونٹ منگوایا ایک تے حاجرہ بیٹھی بابا اسماعیل ایک اونٹ تے جناب ابراہیم یہ نکلے شام بھی تو شام ابراہیم علیہ السلام ملک شام بھی تو نکلے ہجرت کردیا شام پورا شام کراس کر گئے شام کے بعد آیا اللہ اکبر ملک شام ایک روایت ہے کہ پایا عراق گئے جو کہ عراق آپ کا وطن معلوم سی شام تو فلسطین آئے فلسطین تو مصر آئے مصر تو عراق گئے ہجرت کرتے دنے سفر کرتے ہیں راتی سفر کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کروں کا حاجرہ ہوں کروں کا رب کریم کے حکم کی تعمیری کرنے ابراہیم تو شام کو مصر بھی کراس کر گئے عراق بھی کراس کر گئے سرزمین میں نجد بھی کراس کر گئے پھر وہ خطہ کیسا آیا جنہیں چار چفیرے پہاڑیاں تک کہ ریت کی ریت ہفتے نگاہ تک نہ کوئی آبادی نہ کوئی بستی نہ کوئی بندہ بشر نہ رخ نہ درخت نہ پانی کا نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچڑی اوتھے لے آگے کھڑائی جتھے آگے خانہ کعبہ کی عمارت موجود مفسر کہنے لگے کہ اس وقت کعبہ شریف ہے نہیں جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے طوفان نوح میں کعبہ اللہ شہید ہو گیا اور کعبے کی دنیا اسے ریتا کر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچڑی اوتھے کھڑائی ہے جتھے خانہ کعبہ ہے اور میں حاجرہ چلے گئے سیدہ حاجرہ اتری ہیں سیدنا اسماعیل چولی میں دودھ پیندا بچہ پانی کا ایک تھیلا مشکیزہ تے ستو کا ایک تھیلا فرمایا اللہ حاضرہ اے تیرا نام لکھ ہے اے ستو کا تھیلا تے پانی کا مشکیزہ تے اسی چلے حاجرہ کچھ میرے پیچھے جاتے ہو فرمایا جی تم آئے ہیں میرے بارے میں اس کی حکم ہے فرمایا حاجرہ تو ایسی نہ ہے تو ایسی ہی رہے جنگل بیابان نہ آبادی نہ اسے درخت نہ اسے پانی دور دور تک چٹیل پہاڑ نظر آ رہے سنگلاس پہاڑ نظر آ رہے کوئی آبادی نہیں کوئی رخ نہیں کوئی پانی نہیں کوئی پرندہ نہیں کوئی انسان کوئی متنفس نہیں حاجرہ کہتی میرے سرکار میں اکیلی عورت سا ایک پانی کا مشکل ہے ستواں کا پھیلا میں تکلیف کبھی دے دینا تو میں ہاں حاجرہ کبھی آ جانا مفسر کہتے ہیں کہ اس فرما بردار شریکہ حیات میں اللہ نے نبی نال جھگڑا کوئی نہیں کیتا کوئی جھگڑا نہیں کیتا کوئی بد کلامی نہیں کی کہ میں موت کے منہ چڑھ کے چلے ہو ایک گل پوچھی مفسر کہنے جنگل موت کے منہ پا کے کیوں چلے یہ دسو یہ سارا آخر پہ نہیں کیتا ہے یا اللہ پاک کی مرضی بھی یہ ہے یا سارا کچھ کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ تو جان میں اللہ کا خلیل ہوں میرا ایک قدم اللہ کی رضا نہ اٹھتا ہے حاجرہ نے آگے کہ میرے سردار یہ اللہ پاک کی یہ کوئی رضا ہے کہ میں رب کی رضا بھی سے راضی سیدہ حاجرہ کا کردار دنیا کی تاریخ کے مثال دنیا کی وفا کی تاریخ میں حاجرہ نے بھی وفا کی اللہ نے پیغمبر میرے دکھی وچ راضی مولا جے تو میرے دکھی
میرے آقا کریمہ پروردگارا ابراہیم تیرا خلیل ہے، ابراہیم تیرا مقبول بندہ ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام دکھاں وچ مینوں لے کے آئے نے ربا میں جھگڑا نہیں کرتی، میں شکوا گلا نہیں کرتی، یا اللہ جس حال وچ رکھے ناراضیاں انہیں آخیا جاؤ میرے سردار خدا نال تتی ہوا نہ لائے، زندگی میں جتنے لمحے ہیں اللہ کے ذکر میں تہاڈی یاد میں گزار حاضرہ اسی محسنین دے اجر ضائع نہیں کرتے۔ قرآن کی قائد کا انداز دیکھو، اللہ قرآن کی محسنین کا ذکر کر لینا کی قائد ہوگی۔ میرے دربار میں جا حسن عمل کرے، چنگا عمل لے کے آئے، خلوص لے کے آئے، بندگی لے کے آئے، اطاعت لے کے آئے، اسی انہوں نے پھر ایک جگہ نظر دے دے۔ حاکم کو اللہ حاضرہ کہتے تسلیم و رضا بن گئی ہے، میری رضا من کے بیٹھ گئی ہے، میری رضا بھی راضی ہو گئی ہے۔ حاضرہ اسی اللہ تیرا نام اسا مٹن نہیں دینا، قوماں مٹ جانگیاں، نسلاں مٹ جانگیاں، اسی کے اجازت قیامت تک زندہ رکھیں۔ قیامت تک اسی تیری یادوں سے درد ایک اور دوجا جڑا صلہ اللہ پاک کی رحمت نے فرمایا میرے خلیل کا دل خوش کیتا ہی تے پیغمبر نے بحث کی میری رضا تے راضی ہوئی ہے، قیامت تک صفا مروا دیا پہاڑیاں تیری علامت بناواں گے، اور حاجرہ تیری نسل بھی جس اپنا کملی والا پیدا فرماواں۔ سب تو بڑا انعام ہے کہ تیری اولاد سے محمد کا میلاد ہے، حضور کا میلاد تیری نسل ہے۔ تیسرا جڑا کرم اللہ نے کیتا ہے نا وہ کتابوں کو ثابت ہے کہ این حتیم ہے نا حتیم شریف جہدے بعد طواف ہوندا ہے، حتیم شریف کا حتیم دے وچ سیدہ حاجرہ دی قبر، حاجرہ دی قبر حتیم کعبہ دے وچ دنیا طواف اللہ نے کرتا کرتی درست نیت بھی بیت اللہ دی طواف کعبے ہے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیک عمل کمائے بھی پیغمبر نے وفا کی دیا سارے گھر کا طواف ہوئے گا نہ تیری قبر کا بھی طواف کرا دے گا۔ ایک خوبصورت منظر حاجرہ رکھنا چولی بھی نمبر اسماعیل حفیظ نے شرامت بڑا خوبصورت اسے ابھی جنم نہیں کرنے جانے کی بڑی عورت تھی چٹیل صحرا میں بیٹھی حفیظ کرے یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو بیٹا ہے، اے عورت تیرا بچہ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اچھا حضرت ابراہیم جب پڑھتے ہیں نا تو آئے قرآن میں بڑی خوبصورت ہے، ایک گل اللہ نے کی تھی، اللہ نے ایک گل کی تھی جی اللہ نے قرآن اس میں آپ فرمائی، یا اللہ حکم دیتا صحیح لے وہ تیرے حوالے، حاجرہ بھی تو اسماعیل سے چلے جاندیاں جاندیاں جی کلام نال گل کر گئے حضرت ابراہیم بڑی اللہ کو پسند آ کہ اللہ نے قرآن اس میں أسكنت من ذريتي بواد رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنی ذریت کو چھڑ کے چلوں، ٹھہرا کے چلوں، اسکن تو ٹھہرا کے چلوں، انی اسکنت من اگر بیان دا عربی گرامر اگر نہیں بیانی ہے کہ مانا میں اپنی اولاد چھڑ کے چلوں، جب من تبعیض ہے کہ پھر مانا مانے گا میں اپنی کچھ اولاد چھڑ کے چلوں، کچھ اولاد اگر من تبعیض نہ ہوئے تو مانا مانا پیغمبر کو پتا سی کہ چھڑ کے چلے گا کہ دوسرا اللہ میں لے چھڑنا دوسرا مل جانا، میں اپنی ذریت کو چھڑ کے چلے بے وادن خیر سیسا ایسی باتی کہ جو کوئی شراب نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی گویلکی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی کے حوالے خوبصورت نہیں، موت جب چھڑ کے چلے لیکن ایک تسلی ہے کلیاں نہیں چھڑ کے چلے الا بیتک المحرم، یا اللہ چھڑ کے چلے تسلی یہ ہے تیرے حرمت والے کعبے کون چھڑ کے چلے ان کا بیتک المحرم کیا حرمت والا گھر کیسے چھڑ کے چھڑ آئے حضرت ابراہیم وفات شاہ حاجرہ بیٹھے رہے ہیں وہ الگ داستان حاجرہ واپس آئے جب شام میں اللہ پاک دیا بے نیازیاں اللہ پاک نے پھر حسنے عمل کا صلہ دیتا کہ پتر کو آپ نے جنت میں چھڑیا کہ واپس آئے کہ اللہ پاک نے دوسرا پتر اسحاق علیہ السلام کا سارا پیٹ میں کیوں اسحاق پیدا ہو گزارش کی حیرت کی گائے مختصر کہہ دے کہ سارا کی عمر 90 کو متجاوز 90 سال تو سارا کی سارا کی عمر بھی زیادہ سی 90 سال اور یہ بیگم سکھ گئی دل والے آجا کریم جب کرم کر پائے کہ سکھیاں بیلا مخالیاں کر چکا جس نے واپس آئے کہ اللہ پاک نے بیوی سارا نہیں پوچھا دے حضرت اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جو ہجرت کر کے چلے گئے دوجے اسحاق کے شام کو اسحاق علیہ السلام جسے پیدا ہوئے کہ قرآن کی آئے میلاد جب اسحاق علیہ السلام کا میلاد ہوئے کہ سید ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ نے وہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کرنے الحمدللہ الحمدللہ الذی وهب لي الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء الحمدللہ اے حضرت اسحاق کے میلاد ہوتے ہیں یہ جملہ حضرت ابراہیم الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر حمد و ثنا جنہیں باوجود بڑھاپے دے میں پترا کی جوڑی عطا فرما اسماعیل لیکن جملہ الحمدللہ قرآن تو معلوم ہوا نبی کا میلاد ہوئے کہ نبی کے لیے الحمدللہ نبی کے میلاد کے اللہ کی حمد کا ترانہ گانا نبی کے میلاد کے اللہ کا شکر ادا کرنا ایک سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرق یہ کہ حضرت اسحاق نے میلاد کے صرف پہ ہو گیا الحمدللہ آمینہ نے لال کی شانوں کے میلاد کے ساری کائنات حمدہ بیان کر جن کی فرشتے کی ملک کی انسان کی چرند کی بریک کی ساری دنیا اللہ نے حمدہ کا کہ مولا تیرا شکر ہے تو سن محمد عربی عطا شکر مولا الحمدللہ الذی وهب لي الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء بلا شبہ میرا اللہ دعا سننے والا ہے حضرت اچھا مزے کی گل ہے کہ جس میں پیدا ہوئے نا کہ بی بی سارا جنہ کا روکڑ آیا سی لڑ کے
بیٹا پیدا ہوا نا بیوی سارا دیا خشکیاں دور ہو گئی مزاج چڑچڑا پن سی رقابت حسد تے چڑچڑا پن تے جیلس ہوندے سن حاجرہ نوں ویکھ کے پتر آ گیا تے مزاج بھی ٹھنڈا ہو طبیعت کی ملائمت آ گئی بھائی حالات بندے نوں بدل دے سارا بدل دے سارا بڑی ملائمت بڑی نرمی بڑی شفقت بڑی محبت ایک دن کہہ دیا میرے سردار ابراہیم چنگی سی بچاری حاجرہ یا تو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ پشیماں کا پشیماں کدوں کڑا چھڑیا دیسوں بدیس ہو گئی حاجرہ سارا کریے بچاری چنگی سی حاجرہ اتنے میرے نزدیک سی لڑکی میں بھی اتنا چاہتی ہوں اللہ نے مینوں بھی پتر دے دیتا ہے گل تو ساری یہ سی میری بھی گود ہری ہو گئی چھڈ کے آئے انہوں نے کو واپس لے میں گارنٹی دے رہی ہوں ہونا سی جھگڑا نہیں کرنا اللہ کے پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا چھڈ سارا تک تیر نکلے بھی واپس آئے کمانوں تیر نکل جان کے ساتھ تو نہیں نہیں جانا جنتا جڑے کار جان کبھی پرت کے آئے جنہوں نے نصیبہ کی دیش نکالے ہو تو انہیں پرت کے نہیں ہونا انہیں ہونا تو چل تو نہیں گئی نا حاجرہ تو نہیں جاننی اوتھے رب نے نواں دفتر کھول دیتا ہے اوتھے نواں چیپٹر کھول گیا یہ نہیں سکتا سارا دے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے پتر یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 12 پتر جنہوں کا نام یوسف علیہ السلام تقریباً کے 10 مسئلے بڑا 12 پڑھا قرآن نے بنو اسرائیل اسرائیل لقب سی یعقوب علیہ السلام سیدنا یعقوب کا لقب سی اسرائیل کہ 12 پتروں کی جڑی اولاد ہوئی انہوں نے اللہ نے بنی اسرائیل آخیا بنی اسرائیل نے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 4000 نبی پیدا فرمائے 4000 فلسطین میں مصر میں شام میں عراق میں اتنا مڈل ایسٹ کے ایک اللہ پاک نے کی سارا دی اولاد کی برکتاں پیدا فرمایا اللہ کریم نے فرمایا سارا تو بڑی خدمت کی تھی میرے پیغمبر نے سارا تو بادشاہ بادشاہ کو میرے خلیل واسطے تک کو ٹکرایا کہ ہجرت قبول کی تھی لیکن سارا میں انعام میں دوڑا تیری اولاد بھی جو روح میں بادشاہ بھی پیدا کرا میں جسم میں بادشاہ بھی پیدا کرا روح میں بادشاہ پیغمبر کہ جسم میں بادشاہ جڑے بادشاہ سکندر سن کرنا ہے ایک کی سارا بھی اولاد میرے پوری دنیا خدا کی تھی سکندر سن کرنا ہے بادشاہ بھی پیدا کرانا کہ نبی بھی پیدا کرانا 4000 نبی اللہ پاک نے بی سارا بھی اولاد اس پیدا نبی ہوتے نبی بلکہ تفصیلہ بھی چاہتے ہیں ٹبرا میں ٹبر نبی دادا نبی پوترا نبی بھتیجا نبی بھانجا نبی ان جو کسی پنڈا ایس پنڈ میں نبی اس پنڈ میں نبی ایک وقت کے اندر نبی 4 نبی ایک نبی فلسطین کے دوسرا مصر میں تھے ایک شام میں تھے ایک سارا کی اولاد نبی کے نبی ادھر حاجرہ اتنے آگے زمزم سے نکلنا قبیلہ بنو جحمدہ آباد ہونا الگ داستان اتنے آبادی بن گئی اسماعیل جوان ہو گئے اللہ پاک نے انہوں کی اولاد دیتی سیدنا اسماعیل کی اولاد کوئی نبی نہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی تھی 4000 کہ بی بی حاجرہ کی اولاد بھی تھی بہادر شاعر ادیب خطیب شاہ سوار مہمان نواز قابل کلیم بردار یہ پیدا ہوئے شجاع جری دلیر بہادر شاعر ادیب خطیب مہمان نواز قابل کلیم بردار یہ پیدا ہوئے ادھر نبی کے نبی سارا بھی اولاد بھی نبی کے نبی ادھر 4000 نبی تے حاجرہ کی اولاد بھی پھر بھی کوئی نبی پیدا ہوا ہے نبیوں کا بھی نبی بن گیا ساڈے آقا مولا حضور سید عالم
جناب رحمت للعالمین حضور پاک دا میلاد ہوا حاجرہ دی اولاد اللہ پاک نے فرمایا حاجرہ وفا کی بھی صحیح نہ لیکن وہ فا دا صلہ لے لیا تیری نسل بھی جس سے اپنا محبوب ہے یا رسول اللہ چل بیٹے بیان ہو گئے آقا چل بیٹے بیان ہو گئے اور تو جہاں غلام ہو گئے دیکھا جو جمال مصطفیٰ بادشاہ غلام ہو گئے عرش فرش فرش لو قلم عرش فرش لو قلم آقا سارے تیرے نام ہو گئے مقتدی ہے سارے انبیاء ایک سارا بھی اولاد جنہیں نبی سارنا کے معراج والی رات کی حکمت لکھی بزرگاں نے شب معراج مجھے تو گئے ہیں اچھا کہ مسجد اقصی کی امامت کرائی ہے نبیوں نے اللہ چاہتے کہ نبیوں کی علموں نے بیت اللہ کی جمع کر دیں جتوں حضور تو ہے اللہ کریم نے تمام نبیوں کی روح مع جسد نبیوں نے کٹھیاں کیتا مسجد اقصی میں کہ اللہ پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں کعبہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا سارا کی اولاد نے 4000 مسجد اقصی کہ ایک امام کا کرایا ہے پیغمبر نے 4000 نبی امام رہے اس مسجد اقصی میں کہ قبلہ سی بنی اسرائیل کا اللہ نے فرمایا سارا کی اولاد جسے نبوت کر دی گئی کہ جڑا دا قبلہ تے کعبہ سی اسی اس مسلے تے حاضر تے پتر کو کھڑا کر کے سب کو مقتدی بنا دیتا ہے